آپ کے پاس جب بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے آپ چھپا چھپا کے رکھتی ہیں۔ ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہو تو پرس کے اندر ایک چھوٹا پرس ہوتا ہے، ایک زپ ہوتی ہے، اس کے اندر رکھتی ہیں۔ گھر میں بھی رکھنا ہو تو ایک جیولری باکس ہوتا ہے جو اور باکسز کے اندر ہوتا ہے، وہاں رکھتی ہیں۔ تو انسان، عورت خود بھی تو ایک قیمتی چیز ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی پردے کے اندر رہے۔ جس طرح ڈائمنڈ کو چوروں سے خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو لٹیروں سے خطرہ ہوتا ہے، جو عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی گوشت گھر لے کے آئے تو کبھی وہ اپنے برتن میں ڈال کے سر پہ رکھ کے نہیں لاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوے آئیں گے اور گوشت کو اچک کے لے جائیں گے۔ آپ گھر میں گوشت نکالتی ہیں تو کچن میں رکھ کے چلی نہیں جاتی، آپ سمجھتی ہیں کوئی بلہ آئے گا اور یہ گوشت لے جائے گا۔ اگر 1 کلو گوشت کی اتنی حفاظت ہے تو یہ آپ کا جو 60 کلو کا گوشت ہے پوری باڈی کا، تو اس کو آپ بے پردہ کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ اس کو اکیلے گھر سے کیسے بھیج سکتی ہیں؟ اس کے لیے بھی بلے پھر رہے ہیں، انسانوں کی شکل میں لٹیرے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے شریعت کتنی خوبصورت ہے جو باپردہ زندگی کی تعلیم دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی جہاں دونوں نیکوکار پرہیزگار ہوں اور اس جنسی گناہ سے بچنے والے ہوں، ان کی زندگی اتنی پرسکون ہوتی ہے کہ ان کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں، مگر زنا کے گناہ کے نقصانات دوسروں سے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے تو جو چاہے کر۔ چنانچہ زنا کرنے والے انسان کے چہرے سے حیا ختم ہو جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بے پردہ پھرنے والی عورتوں کے چہرے کو آپ خود دیکھیں، آپ کا دل کہے گا کہ چہرہ بے رونق ہے۔ تبھی تو بیچاریاں باہر نکلنے سے پہلے کیا کیا لیپ اپنے چہرے پہ لگاتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں، اور اللہ کی شان کے ڈر کے مارے وضو بھی نہیں کرتی کہ لوگوں کو حقیقی چہرہ نظر آ جائے گا۔ وہ کیا کہیں گی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حور بنی ہوئی تھی، چہرہ دھونے کے بعد یہ تو کسی ڈائن کی بہن نظر آتی ہے۔